یہ سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع ہے اور تیسرے پارے کا 10واں رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر کے کافر ہوئے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ سے انہیں کچھ نہ بچا سکیں گے، یعنی ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے انہیں محفوظ نہ رکھ سکیں گے، یہ اللہ کے عذاب کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنم کے ایندھن ہیں۔ ایندھن اس چیز کو کہتے ہیں جس سے آگ جلے، اور اگر آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ میں اضافہ ہو جائے، تو یہ کافر جہنم کے ایندھن ہیں۔ ان کے جانے سے غضب اور جلال میں جہنم کی آگ آئے گی اور انہیں سخت جلائے گی، اور ان کے لیے ہر لمحے عذاب میں اضافہ ہے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے فرعونیوں کا طریقہ اور فرعونیوں سے پہلے لوگوں کا طریقہ، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، جس طرح فرعون نے اور اس کے ماننے والوں نے یعنی فرعونیوں نے اور فرعونیوں سے پہلے لوگوں نے جس طرح ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اسی طرح موجودہ دور کے کافروں نے بھی اللہ تعالی کی آیتوں کو جھٹلایا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ تعالی نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، گناہوں کی وجہ سے وہ برباد ہو گئے۔ ایسا ہی ان لوگوں کا حشر ہونا ہے، جس طرح پہلے لوگ تباہ ہوئے یہ بھی تباہ ہوں گے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، للذین کفروا، ان لوگوں سے فرمائیے جو کافر ہوئے، یعنی اے محبوب آپ کافروں سے فرمائیے، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، شکست کھا جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، گھسیٹے جاؤ گے۔ وبئس المہاد، اور وہ جہنم بہت ہی برا بچھونا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب بدر میں کفار کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکست دے کر مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اے یہودیوں، اللہ سے ڈرو اور اس سے پہلے اسلام لاؤ کہ تم پر ایسی مصیبت نازل ہو جیسی بدر میں قریش پر نازل ہوئی۔ جس طرح قریش تباہ ہوئے، تم تباہ ہونے سے پہلے اسلام لے آؤ۔ تم جان چکے ہو میں نبی مرسل ہوں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، تم اپنی کتاب میں یہ لکھا پاتے ہو۔ اس پر یہودی کہنے لگے، قریش تو جنگ کے فنون سے نا آشنا تھے، انہیں جنگ کے معاملات میں مہارت نہ تھی، اس لیے وہ شکست کھا گئے۔ اگر ہم سے مقابلہ ہوا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی طاقت
اپنی صلاحیتوں پر غرور کیا، حالانکہ ان کی صلاحیتیں قریش سے بھی گئی گزری تھیں، لیکن یہ غرور میں مبتلا تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں جنگ کے ایسے فنون آتے ہیں، ہمارے پاس آلات جنگ بڑے زبردست ہیں، اگر ہم سے مقابلہ ہوا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں یہ بتایا گیا کہ وہ عنقریب ذلیل و رسوا ہوں گے، مغلوب ہوں گے، قتل کیے جائیں گے، گرفتار کیے جائیں گے، ان پر جزیہ مقرر ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز میں 600 کی تعداد میں انہیں قتل فرمایا اور بہت ساروں کو گرفتار کیا اور اہل خیبر پر جزیہ مقرر فرمایا۔